بیٹا، پوتا اور بہو تینوں کھڑے تھے۔ اس دوران چہرے کے تاثرات سے بہو اور بیٹے کو لگا کہ پاپا پیک ہونے والے ضروری سامان کے تئیں متفکر تھے، لیکن دراصل ان کے ان تاثرات میں ایک وسیع ماضی چھپا تھا۔ چنانچہ وہ ماضی کے کندھوں پر سوار ہوا، پھر یادداشت کے کئی پروں کو جوڑ کر پیچھے کی جانب اڑنے لگا، اور اڑتے اڑتے اتنا پیچھے چلا گیا کہ اسے زندگی بھر کا تماشا منٹوں کا فسانہ لگا۔ مجبوریوں کے محور پر گردش کرنے والے تنگ گلیوں سے وہ قدرے کشادہ گلی میں آیا، جہاں چند گز کے فاصلے پر اوبر ٹریولنگ کمپنی کی کار اس کی منتظر تھی۔ پریما کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل پھنسا تھا، اور دائیں ہاتھ کی 2-3 انگلیاں شرٹ کی تاج پٹی میں اٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی رسی یا الگنی ہو اور اس پر اس کا کوٹ لپٹا تھا۔ کار چلنے کے بعد پریما بنارسی نے اپنی آنکھیں موبائل پر جما دی اور پوتے پوتی کی تصویروں میں کھو گیا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا کہ پوتی کی تصاویر GF گڈ بائی کہنے لگی ہے، تو وہ فوٹو گیلری سے نکل آیا۔ اسی درمیان موبائل میں معمولی تھرکن ہوئی اور میسج آیا کہ ٹرین کوئی 8 گھنٹے لیٹ ہے۔ ایک اف کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس کی آنکھوں میں ریلوے کی بدنظمی، شہر کی بد رفتاری اور دیہات کی قسم پرسی کے متعلق حقائق کے خیالات آنے جانے لگے۔ ساتھ ہی اسے اسی لمحہ یہ بھی فیصلہ لینا تھا کہ ٹرین کی تاخیر کے سبب چند گھنٹوں کے لیے وہ فلیٹ واپس جائے یا نہیں، لیکن چند سیکنڈوں میں ہی اس نے عزم کر لیا کہ اسٹیشن جانا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ اس وقت اس کے اندر پوتے کی زبان سے GF سننے کی خواہش جاگی تھی، مگر فلیٹ کے دروازے کی طرف آواز سننے کی تاب اب اس میں باقی نہیں تھی، اس لیے وہ واپس نہیں ہوا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، بیٹے کی کال آئی اور نہ ہی پوتی نے اسکول سے واپسی کے بعد فون کر کے دادا کو گڈ بائی کہا تھا۔ گھنٹوں ویٹنگ روم میں خاموش بیٹھے رہنے کی وجہ سے پریما بنارسی کو کئی کشمکش نے اپنے شکنجوں میں لے لیا تھا۔ متعدد خیالات آنے جانے لگے، اور یہ خیالات آہستہ آہستہ آگ کا سمندر بنتے چلے گئے۔ اس کی نگاہوں میں کبھی گاؤں بھرتا تو کبھی شہر، کبھی پھوس کے گھر جگمگاتے تو کبھی فلیٹ، کبھی اسے گاؤں کی سحرگاہی یاد آتی تو کبھی شہری مارننگ واک، کبھی اس کے دیدوں میں فصلیوں کی نمائش کرنے والے کسانوں کے جسم ابھرتے تو کبھی 5 برسوں میں اس کے لیے بننے والے کاغذی کھلونے بھی ابھرنے لگتے۔ ویٹنگ روم میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ 8 گھنٹے ٹرین تاخیر ہونے کی وجہ سے کچھ مسافر گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، اور کچھ آئے بھی تو واپس چلے گئے کہ ابھی تو پورا دن باقی ہے۔ جلدی اسٹیشن پہنچنے کی وجہ سے آج بنارسی نے مارننگ واک بھی قربان کر دیا تھا، جس کا اسے ابھی سخت افسوس تھا۔ ویٹنگ روم میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور تیزی سے چلنا شروع کر دیا، جیسے مارننگ واک نہ کر پانے کا انتقام لے رہا ہو، یا اس کے قدموں کی تیزی سے کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ ٹرین کی تاخیر کی وجہ سے وہ اسٹیشن کو ہی روندے ڈال رہا ہے۔ وہ اسی انتقامی کیفیت میں تھا کہ اسے گاؤں کی صبح یاد آنے لگی اور یکایک قدموں کی تیزی مان پڑ گئی۔ گویا وہ سوچ رہا تھا کہ گزشتہ 42 برسوں میں صحیح طرح مارننگ واک کا جو لطف نہیں ملا تھا، وہ گاؤں کی ہریالیوں، ندی کے کنارے لگے بانسوں اور درختوں سے حاصل کر لے گا۔ اس لیے اب وہ سکون سے بیٹھ گیا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ تل ملاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اپنے پیر کی انگلیوں کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اپنے قدم آگے بڑھانے کے بجائے ذہنی پرواز کے سہارے بہت پیچھے چلا گیا اور اپنی عمر کا حساب کرنے لگا۔ میری عمر کوئی 69 سال کی ہو گئی ہے۔ جب میں 12-13 برس کا تھا تو صبح صبح دادا ہوری زبردستی مجھے کھیت لے جاتے تھے کہ میں دانا چگنے والے پرندوں سے جنگ کروں، کیونکہ بیج سے بھرے ہوئے کھیتوں پر پرندے غول کے غول اترتے تھے۔ بیج سے صحیح سالم پودا نکلنے سے قبل وہ چونچ میں دانے چن چن کر اڑ جاتے تھے، یا مجبور کسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہی نگل لیتے تھے۔ کہنے کو تو کھیت میں ہوری دادا نے کئی بیجوں کے لگائے تھے، لیکن شاید پرندوں کو ان بیجوں سے کوئی خوف نہیں رہ گیا تھا، اس لیے چھوٹے پریما کو پرندوں سے جنگ کرنا پڑتی تھی۔ وہ مختلف آوازوں سے پرندوں کو اڑاتا تھا، بھگاتا تھا، مگر پرندے ایک کنارے سے اڑ کر کھیت کے دوسرے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر بھی وہ پرندوں کو دھمکاتا تھا، ڈھیلوں سے الجھتا رہتا تھا، آولا پائی کا شکار ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی رکوع کی سی حالت میں پہنچ کر مائل و زخم سرخ سرخ پیر کی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں میں قید کر لیتا تھا تاکہ پیروں کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ ہولی کے پوتے کو یاد ماضی ڈس رہی تھی اور وہ ان یادوں سے اپنے پیروں میں جلن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار غور سے پیر کی انگلیوں کو
دیکھنے کی ناکام کوشش کی جو قیمتی جوتے اور دبیز موزوں میں محفوظ تھیں، مگر بچپن کے احساس جلن سے اس کے بدن میں گرمی پھیل گئی تھی۔ پریما بنارسی نے دیکھا کہ ویٹنگ روم میں لگی دیوار گھڑی میں پھیلے 1 سے 12 تک کے نمبرات اور کانٹے کئی مرتبہ ہم آغوش ہوئے ہیں، اور دونوں غیر جاندار مل کر انسانوں کو سفر زندگی کا منصوبہ بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سرداہ کے ساتھ ہم کلامی کی، کاش اگر جاندار ان کی طرح ہی بے لوث مدغم ہو جائے تو دنیا رنگ نوبہار سے نہا جائے۔ نمبروں سے کانٹوں کے ملن کے دوران پریما نے جوتے میں قید انگلیوں میں خود حرکت پیدا کی اور انہیں صحیح سالم پایا تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب آزادی سے میں بھی نمبروں اور کانٹوں کی طرح گاؤں کی صبح سے ہم آغوش ہو جایا کروں گا۔ میرے دادا باحیات ہیں اور نہ ہی ان کے کھیت کھلیان، اس لیے آزادی سے گھوموں گا۔ صبح کے سناٹے میں درختوں کے پتوں کی نغمہ ریز بے آواز سنوں گا، پرندوں کی چہچہاہٹ سے میرے کانوں میں رس کھلیں گے، کبوتروں کی آواز کی گنایت بھی خوب مزے دے گی، پانی میں مچھلیوں کا اچھلنا بھی الگ لطف برپا کرے گا، بے فکری کے ایام ہوں گے، شہری کوڑے دان کی بجبجاہٹ سے آزادی بھی ملے گی، لیکن جب اسے اپنے دادا ہولی کے حالات یاد آتے تو اس کی کیفیت بدلنے لگتی۔ ویٹنگ روم میں خیالوں سے ابلنے کے بعد وہ پلیٹ فارم پر آ گیا۔ تقریباً 9 گھنٹے تاخیر سے کھلنے والی ٹرین راستے میں مزید 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ وہ اکتا گیا تھا اور پرانی یادیں اسے اندر سے لرزہ بر اندام کیے دے رہی تھی۔ ترا یہ کہ ابھی تک بیٹے اور پوتے نے کال کر کے اس کی حالت بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ٹکائی، دن میں چھوٹے بڑے دونوں کانٹے اوپر کی جانب ہم آغوش ہو کر 12 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے نیٹ کا ڈیٹا آن کیا، لیکن نیٹ ورک کمزور ہونے کی وجہ سے نیٹ نہیں چل سکا۔ اس وقت کھانے پینے سے زیادہ اس کا ذہن و دماغ اخبار کے لیے اشتہا انگیز تھا۔ کئی خیالوں میں الجھا پریما بنارسی ایسی سیکنڈ کلاس سے باہر جھانک رہا تھا۔ موسم میں اسے کسی طرح کی تازگی کا احساس نہیں ہوا۔ اسی درمیان تقریباً 2:15 بجے ایک اخبار والا چلاتا ہوا آیا۔ تازہ خبر نہ ہوا کوئی زہر کا شکار، نہ ہوئی آگ سے ہاہاکار، پھر بھی موت سے مارا گیا ایک پریوار۔ پریما بنارسی کے اشتہا انگیز جذبات تجسس آشنا ہو گئے اور اس نے فوراً ایک اخبار خرید لیا۔ پہلے صفحے کی 2 خبروں میں ہی اس کا ذہن معلق ہو گیا، جس کے عناوین کچھ یہ تھے: قلت اجناس کی بنیاد پر ایک پورے پریوار کی موت، سینکڑوں ٹن غلے نے بارش کی بجھائی پیاس۔ دونوں خبروں کی جزیات میں وہ الجھا تھا کہ کسانوں کی دردناک حقیقتیں ڈسنے لگی اور بھوکوں کی کراہیں کانوں میں پگھلنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اگائی اور ان میں سے ایک بوند ٹپک کر اخبار کے صفحات میں جذب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے دیدے سرخ ہو گئے، جیسے پانی کے بجائے لہو رسنے لگا ہو۔ اسی درمیان اسے لگا محروم پریوار کا ہر فرد ماں بھات دے کسی آواز کے ساتھ چیخ رہا ہے۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی چلجھائی ہوئی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلا، پھر غور و فکر کے سمندر میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نشو و فراز سے گزرتا ہوا پریما بنارسی اپنے آبائی گاؤں پہنچ گیا تھا اور یہاں اس پر دیہاتی رنگ چڑھنے لگا تھا۔ شہر میں دیر رات تک نیند نہ آنے کی وجہ سے اسے کبھی کبھی کاغذ کی سفید زلفوں میں الجھنا پڑتا تھا، مگر یہاں سر شام ہی نیند کی دیویاں اس کے بوڑھے جسم پر مالش کرنے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی 40-50 برسوں بعد صحیح معنوں میں مارننگ واک کر پا رہا تھا۔ بچے بوڑھوں سے مل کر اسے اپنائیت کا احساس ہوتا، بچوں کا بھولا پن اسے خوب بھاتا۔ وہ ان کھیتوں کے درمیان سے گزرتا جہاں وہ 12-13 برس کی عمر میں آج سے تقریباً 55 سال پہلے کبھی گزرتا تھا، لیکن ان کھیتوں میں پرندوں سے جنگ لڑتا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے پرانے زخم ہرے ہونے لگتے تھے، پیر کی انگلیاں ٹیسے مارنے لگتی تھی، دادا ہولی کی یاد ستاتی تھی، مگر آج کے بچوں کو ان کھیتوں میں پرندوں کنگوں سے کوئی جنگ درپیش نہیں تھی۔ یہاں قد آدم بجوکے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ کئی سوالوں کے درمیان ہچکولے کھانے لگتا، خود سے سوال کرتا اور خود ہی ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا۔ ان کھیتوں میں اب پرندے کیوں نہیں آتے؟ ایک دن اس نے خود سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دینے کی کوشش کی کہ شاید سائنسی ترقیوں نے پرندوں کی بہت سی نسلیں ختم کر دی ہوں۔ اس لیے اس جواب کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال اور ابھر آیا کہ اگر پرندے نہیں رہیں گے تو دیہات کا فطری پن کیسے برقرار رہے گا؟
میرے زمانے میں کھیتوں سے پرندے لاکھ بیج چن چن کر اڑ جاتے تھے، مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ اس جنگ نے میرے اندر قوت مدافعت بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سے لڑتے لڑتے میں اب بھی تھکا نہیں ہوں۔ سوالوں کی موجودگی میں کھیتوں سے گزرتے ہوئے اسے انوکھے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن صبح کے سناٹے میں ڈھیلوں کو الٹتے پلٹتے کھیت میں اس نے چند پرندوں کو دیکھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ پرندے ابھی بانٹتے ہیں، چہچہاہٹ ابھی زندہ ہے۔ پھر کئی دنوں کے بعد پرندوں کے ایک اور جھنڈ کو دیکھا تو اس کے اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر پرندوں سے جنگ کرتے کسی بچے کو پایا اور نہ ہی کھیتوں کی حفاظت کے لیے کسانوں کے بنائے ہوئے بجوکے اسے ملے۔ لیکن پریما اپنے بچپن میں پہنچ چکا تھا اور اس کے بھولے پن اور دیہاتی من نے بھی کرشمہ دکھانا شروع کر دیا۔ اس لیے اس نے ندی کے کنارے لگے ہوئے بانسوں سے توڑ کر موٹی موٹی اور پتلی پتلی پنکھیاں جمع کی اور انہیں کھیتوں میں کھڑے کرنے لگا۔ کیچڑوں میں سنے ہوئے کپڑے آس پاس سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور ان پنکھیوں پر چڑھا کر بجوکے بنانے لگتا۔ ایک دن صبح صبح اپنے گھر سے اپنی اونچی اسٹائلش ٹوپی لا کر اس نے ایک بجوکے کو آخری شکل دے دی، جسے وہ شہر میں پابندی سے پہنتا تھا۔ بنارسی خوش تھا کہ اس نے کل بھی کسانوں کے بیج کی حفاظت کی تھی اور آج بھی اس کے لیے جتن کر رہا ہے، مگر اس کے دماغی توازن کے مد نظر گاؤں میں طرح طرح کی باتیں اڑنے لگی۔ اس نے کسی بات پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ ایک کھیت میں بجوکا لگانے کے بعد جتے ہوئے دیگر کھیتوں میں بھی لگانے لگا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پرندوں کی آمد کا منتظر بھی رہتا تھا تاکہ اس کے اندر کی قوت مدافعت بڑھ جائے۔ بنارسی اپنے ان متضاد خیالوں میں مگن تھا۔ ایک دن صبح صبح بوڑھے کسان سے پریما کی ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا، مہاراج، امید کے سہارے ہم کھیت تو جتوا لیے، مگر بازار کے بجوکوں کی وجہ سے ہمارے دل کی کلیاں مرجھا گئے۔ یہ کھیت بھوکے ہیں مہاراج، یہ کھیت بھوکے ہیں، بھوکے ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد پریما کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ اس کے ذہن و دماغ میں سنسناہٹ پھیل گئی، پورے بدن میں تھرکن سی ہونے لگی، ساتھ ہی اپنے بھولے پن پر اسے غصہ بھی آیا کہ شمشان جیسے کھیتوں میں وہ بجوکے کیوں لگائے جا رہا تھا۔ پرندوں کی آمد کا وہ کیوں منتظر تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور بوڑھا کسان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے بنارسی کھیت کی طرف بڑھا، کھیتوں کی پسلیاں چرمرانے لگی اور اسی چرمراہٹ میں پریما کے کانوں میں ماں بھات دے جیسی دلخراش آواز گونج رہی تھی۔ ایسی ڈروانی آواز نکالنے والی آج کوئی ایک بچی نہیں تھی، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ شمشان جیسے کھیت کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے سوکھے حلق سے ہٹک ہٹک کر مذکورہ جملے نکل رہے ہیں۔ اسی درمیان اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے بجوکوں کو بنارسی باہر کرتا جا رہا تھا اور زیر لب کہتا بھی جاتا تھا کہ سورن پرکاش کے بجوکے نے تیار فصل کے کچھ حصوں پر ہاتھ صاف کی تھی، مگر اب تو بیچ پر ہمارے بازار کے بجوکوں کی بھی نظر ہے۔ یہ تھے جناب سلمان عبدالصمد صاحب کچھ نیا کرتے ہیں، ویڈیو کا بھی لائے تو نیا ویڈیو کا لائے۔ بہت بہت شکریہ سلمان عبدالصمد۔ فتح آزاد یہ افسانہ اعلان کو افسانے لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مکان سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیال کوٹ ایک شہر ہے، اب تو کسی اور وجہ سے جانا جاتا ہے، ہم اردو والوں کے اس شہر میں بڑے احسانات ہیں۔ اس نے اردو کو اقبال دیا، فیض دیے، کلدیپ نیر دیا اور رتن سنگھ دیے۔ وہاں پہ وہ قصبہ داؤ جس کی یادیں کبھی معلوم ہوگا، وہ لافٹیا تو نہیں ہوتی یہاں جو انتظار حسین کا حصہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مٹی کا مول کیا ہے، ماٹی کا مول کیا ہے، یہ رتن سنگھ کو بڑی کی طریقے پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ رتن سنگھ صاحب ایک طرح کی بے دربدری کی زندگی گزاری، انہوں نے ریلوے کی ملازمت کی، ریلوے کی ملازمت کے بعد آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی اور اسٹیشن ڈائریکٹر کی پوسٹ سے سری نگر ریٹائرمنٹ ہوا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اسٹاف کے لوگوں نے پوچھا کہ گھر بار بنا لیا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، مکان تو نہیں بنایا، پلاٹ بہت ہے۔ سب خوش ہوئے، میں نے کہا کہ کس شہر میں ہے؟ کہا بھائی کہانیوں کے پلاٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار لکھا ہے انہوں نے کہ میں کبھی ہفتوں اور مہینوں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ افسانے کا پہلا جملہ کیا ہے۔ تو ریاست بہت بڑی چیز ہے اور اسی تربیت کے لیے آج کی محفل ظاہر سی بات سجائی گئی ہے۔